ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. ہمارے یہاں ہسپتالوں میں پورے ملک میں یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب مریضوں کو لایا جاتا ہے، کوئی زخمی ہوتا ہے تو ہسپتال یا تو پیسے مانگتے ہیں یا کہتے ہیں میڈیکو لیگل کرا کر لائیں، علاج نہیں ہو پاتا. یہاں پہ 10 سال پہلے ایک بچی کا انتقال ہو گیا تھا. امل عمر اس کا نام تھا، 10 سالہ بچی تھی، جس کے بعد سندھ میں ایک قانون پاس ہوا کہ علاج کرنا لازمی ہوگا اور یہ سوال جواب جو ہے اس کا سلسلہ بند کیا جائے. عمل کے والدین آج ہمارے ساتھ ہوں گے پروگرام میں. ہم دیکھیں گے کہ اس قانون سازی کا کیا اثر ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس کے علاوہ ملک میں توہین مذہب کے نام پر ایک گورکھ دھندا ہے. پنجاب پولیس کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بلاسفمی بزنس گروہ ہے جس میں FIA کے لوگ ہیں، وکیل ہیں، کچھ 30-35 لوگ ہیں. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن پہلے ذکر کرتے ہیں اسرائیل کا اور مشرق وسطیٰ کا. 12 ماہ ہونے کو آئے ہیں غزہ میں اسرائیل کی طرف سے جو بلا امتیاز قتل عام ہوا ہے، تباہی ہوئی ہے. آج بھی اسرائیل نے مسلسل حملے کیے ہیں غزہ میں، اسکولوں پر، یتیم خانوں پر، پناہ گزین کیمپوں پر، جس میں درجنوں لوگ آج بھی مارے گئے ہیں. ادھر لبنان کے محاذ پہ سے بھی رپورٹس آ رہی ہیں مسلسل کہ وہاں پہ حزب اللہ کے ساتھ اسرائیلی ٹروپس کی جھڑپیں ہوئی ہیں. اسرائیل نے ایڈمٹ کیا ہے کہ کم از کم 8 فوجی اس کے مارے گئے ہیں. حزب اللہ والے جو ہیں وہ مزید فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کر رہے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو کل ایران نے حملے کیے تھے اس کے جواب میں اسرائیل نے ایک وارننگ دی ہے کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے. رپورٹس یہ ہیں کہ واشنگٹن کے ساتھ وہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں کہ رسپانس کب ہوگا، کہاں ہوگا یا کتنا شدید ہوگا. UN کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انطونیو گوتریس، ان کو بین کر دیا ہے اسرائیل نے کہ آپ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے کیونکہ آپ نے ایران والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت نہیں کی. تو یہ جو کشیدگی ہے خطے میں، ابھی بھی لوگ واچ کر رہے ہیں کہ اسرائیل رسپونڈ کرے گا تو کیسے کرے گا. اسرائیل کا رسپانس ہوگا، یقیناً ہوگا، اور یقیناً امریکی حمایت ان کو اس میں حاصل ہو گیا. میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ نے آج جو ذکر کیا کہ جو جھڑپیں ہو رہی ہیں اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے دوران، اس میں ہوا کہ بیچ ان میں ہوا کیا ہے. اسرائیل کی ایک اسپیشل فورسز یونٹ ہے، ایگوز یونٹ، گولانی بریگیڈ اور 98 ڈویژن کا حصہ ہے. یہ وہی ڈویژن ہے جس نے غزہ کی تباہی میں شرکت کی تھی. انفیکٹ مین ان کی ڈویژن وہی تھی. وہ آج داخل ہوئے لبنانی سرزمین پر. ادیسے کے نام کا ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی جہاں حزب اللہ نے ان کو ایمبوش کیا. تو پہلے تو اسرائیل نے مانا کہ نہیں، ہمارے ایک بندہ وہاں پر ہلاک ہوا ہے، پھر 4 پر آئے ہیں، اب وہ 8 پر آ گئے ہیں. اور آپ ویژولز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انڈر فائر ان کی ہیلی کاپٹر ایویکویشن ہوئی ہے. حزب اللہ کا کہنا ہے کہ 24 مقامات پر انہوں نے اسرائیلی فوج کا سامنا کیا ہے. ان کا جو ویپن آف چوائس ہے وہ ہے اینٹی ٹینک میسائلز. بلکہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ مرون الراس کے علاقے میں 4 اور اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا اور 3 مرکاواز کو تباہ کیا ہے. حزب اللہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے 80 سے زائد اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا ہے. جو وہاں سے جو ابھی تک مجھے رپورٹس آ رہی ہیں وہ کہیں کہ نمبر یقیناً کئی درجن میں ہے، لیکن اسرائیل اپنی کیجولٹیز چھپا رہا ہے. یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسرائیل ابھی اپنی اسپیشل فورسز، یہ ان کی اسپیشل فورسز ہیں، یہ کنونشنل ٹروپس نہیں ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ کا لیول اور بہت اوپر ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ پچھلے سال میں ایک چیز ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی آسمان میں تو شیر ہیں، ٹھیک ہے، وہ فضائی بمباری کر سکتے ہیں، وہ بچوں اور سویلینز کا قتل کر سکتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پر ان کی وہ کیپیبلٹیز نہیں ہیں جو ہم دہائیوں سے سنتے آ رہے تھے. یقیناً خطے کی سب سے پاورفل آرمی ہے، لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے تھے. سال ہو گیا وہ ابھی تک حماس کو تباہ نہیں کر سکے. تو حزب اللہ ایک بالکل الگ چیز ہے. اور جو حزب اللہ کی جو رضوان اسپیشل فورسز ہیں وہ ابھی تک حرکت میں نہیں آئیں. یہ کنونشنل حزب اللہ کے جو فائٹرز ہیں یہ ابھی ان کی صرف کارروائیاں چل رہی ہیں. اسرائیل نے ظاہر دھمکی دی ہے، لیکن ایران نے بھی ایک جوابی وارننگ دی ہے آپ کہہ سکتے ہیں. ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عراقچی، انہوں نے کہا کہ جو بھی
इनको जगह देगा, और जगह से मुराद शायद एयर स्पेस ही है, क्योंकि ज़ाहिर है कि इज़राइल अगर फ़िज़ाई हमला करता है तो कई ममालिक के ऊपर से गुजर के आना होगा। जॉर्डन है, इराक़ है वग़ैरह वग़ैरह, तो वो भी हमारा दुश्मन होगा। मैं देख रहा था कि जो IRGC इरानियन रेवोल्यूशनरी पासदारान इनकलाब, अच्छा ये जो फुटेज जो सामने आई है वो है कि पासदारान के जो कमांडर हैं उन्होंने इसका ऑर्डर दिया था, और हमें पता है कि ये सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की अपना ऑर्डर था। इसमें जो ईरानियन सदर पेज़ेश्कियन है उसकी शायद इतनी अमल दखल नहीं थी। तो वो भी कह रहे हैं, और वहाँ पर ज़ाहिर अनऑफिशियल चैनल्स हैं, वहाँ पर खुल के बात कर रहे हैं कि अगर अमेरिका और इज़राइल ने हमें निशाना बनाया तो हम इस तमाम खित्ते की ऑयल रिफाइनरीज़ को निशाना बनाएंगे। ये अनऑफिशियल वार्निंग है, लेकिन एक सिग्नलिंग यकीनन होती है। पूरे खित्ते में कल की मिसाइल्स के बाद अगर आप देखें, बड़े एक इंटरेस्टिंग मल्टी स्क्रीन विजुअल है कि किस किस्म की खुशी मनाई गई है। आप बैरूत को ले लें या आप गज़ा को ले लें, आप सना यमन को ले लें या आप मुख्तलिफ ममालिक को ले लें, वहाँ ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिसाइल की जो पार्ट्स हैं उनको उठा के उनके साथ सेल्फियाँ ली जा रही हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो फ़लस्तीनी फ़ाइटर्स हैं वहाँ पर भी वही हवाई फायरिंग का एक अफसोसनाक रिवाज है, तो वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं खुशी में। और एक और जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं फ़लस्तीनी हैं जिन्होंने ईरान के मिसाइल और ईरान के झंडे को साथ उठाया हुआ और कहा है कि यार ये तुम ये सुन्नी शिया फसाद में तुम लोग ना घुसो, हम सब एक हैं और हम कामयाब होंगे। रमाला में भी ज़ाहिर है सेलिब्रेशंस हो रही हैं, और उसमें क्रिश्चियन पैलेस्टीनियंस जो हैं वो भरपूर शिरकत कर रहे हैं। लेकिन मेरी जो फेवरेट वीडियो है इन सारी वीडियोस में से वो है उर्दन की। उर्दन में आपको पता है कि जॉर्डेनियन फुल स्क्रीन पर दिखा दो ताकि समझ आए। तो एक मिसाइल का टुकड़ा वहाँ पर गिरा हुआ है, उसमें आग लगी हुई है, तो बंदे ने कहा क्यों नहीं मैं अपना सिगरेट यहाँ से जला लूँ। माशाल्लाह। हाँ, तो वो जलते हुए मिसाइल से अपना जरा इसका चेहरा सिगरेट जलाते हैं और कहता है कि बस यार मज़ा आ गया। जाहिर है कि इज़राइल बदला ले रहा है गज़ा, लेबनान और शाम की अवाम से। जैसे आपने जिक्र किया, आज ही खान यूनिस में एक यतीम खाने जहाँ पर लोग पनाह गुज़ीर रह रहे थे वहाँ पर बमबारी हुई है, दर्जनों लोग शहीद हुए हैं, अभी भी लोग मलबे के तले फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, और तकरीबन 4 पूरे ख़ानदानों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया है। इसके साथ साथ जनूबी बैरूत पर भी बमबारी चल रही है जहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया है, और शाम में भी बमबारी हो रही है। लेकिन ज़रार मैं जो कवरेज देख रहा था इंटरनेशनल मीडिया की, हाँ, कल जो रॉकेट्स ईरान के जो वहाँ पे गिरे हैं जहाँ पे, तो वो तो भरपूर कवरेज हुई कि जी मेरा रेस्टोरेंट तबाह हो गया, ये हो गया, मैं ज़ख्मी हो गया, मुझे ट्रॉमा हो गया क्योंकि वो इंसान है। लेकिन ये जो बैरूत में हो रहा है, गज़ा में हो रहा है, वो इंसान से उकता गए हैं। वो इंसान नहीं है, कुत्ते बिल्लियाँ। बल्कि अगर एक्चुअल कुत्ते बिल्लियाँ होती तो शायद CNN पे फ्रंट पेज न्यूज़ होती। CNN का जिक्र किया तो एक बड़ी मज़ेदार क्लिप है जो मैं कल देख रहा था, जिसमें एक CNN के रिपोर्टर हैं, वो हाँ ये कह रहे हैं और कह रहे हैं कि देखें, हालांकि ये जो मोसाद की जो बेस है और जो इज़राइली फ़ौज का जो बेस है, हमें हिज़्बुल्लाह की नज़र में ये मिलिट्री टारगेट्स हैं, लेकिन यहाँ पर इतने सिविलियंस हैं। तो मेरी जान, किसने कहा था कि मोसाद के हेडक्वार्टर और इज़राइली मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स को आप क्लिफ्टन ब्लॉक 6 के बीच में कायम करें ना। अच्छा, जब ऐसा कुछ नहीं आपको कुछ याद आ रहा है? मुझे याद आ रहा है, अस्पताल याद आ रहा है मुझे, जब ये कह रहे थे शिफा अस्पताल के बेसमेंट में हमास बैठी है तो हम पूरा अस्पताल उड़ा देंगे, हम पूरे मरीजों को उड़ा देंगे। तो मतलब सिविलियन आबादी के, आप तो स्टेट हो ना, वो तो चलें एक बोले तो ह्यूमन शील्ड्स। लेकिन मुझे हैरत भी हुई और कुछ हद तक खुशी भी हुई कि कहीं से थोड़ी सी BBC को भी याद आ गया कि यार सहाफ़त नाम की एक चीज़ होती है और थोड़ी सी हमें चीज़ें चेक भी करनी चाहिए। तो उनका एक छोटा सा क्लिप है, मैं आपके लिए प्ले करना चाह रहा हूँ, बस सुनिए। But we need, I mean, this is not for the Israelis to decide. I think the international community has to make sure that whatever Israel does is not upend the regional order as we know it. And the US has a responsibility. So we've been in this cause for 12 months now of
constantly red lines being crossed, mostly by the Israelis. Hezbollah and Iran have played it fairly rationally, trying to be very cautious in how they respond, trying to leave off-ramps where they could. The Netanyahu government has kind of lost the opportunity at every sort of junction to use an off-ramp that was given to them. اچھا اس کو کہتے ہیں دھیمی مرمت. I mean actually laying the facts on the ground. اور آپ دیکھیں کہ سب ان کے پیچھے پڑ گئے ہوئے ہیں کہ اس بندے کو نوکری سے نکالو, یہ یہود دشمن ہے. بی بی سی ایک یہود دشمن ادارہ ہے, یہ ابھی چل رہا ہے. اسرائیل کا جو اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, انفارچونیٹلی شاید میں نے وہ اس کی امیج نہیں دی, تو انہوں نے پکچر دی یا ویڈیو لگایا کل رات کے میسائل اٹیکس کا, اس کے اوپر وہ کیپس میں نا چلاتے ہوئے, یہ دس از ناٹ نارمل. یہ ہر میسائل جو ہے یہ لوگوں کو مارنے کے لیے ہے, جیسے کہ آپ کے جو میسائل ہیں اس کو تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں نا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کا اگر آپ جو بھی سٹیٹمنٹس پڑھیں وہ کہیں گے یار یہ تو بالکل ناکام تھا, ایک بندہ نہیں مرا. کیونکہ ان کے لیے جب تک آپ ایک حملے میں 500 سویلینز کو جان بحق نہ کریں تو کوئی کامیابی نہیں ہوئی. تو کامیابی انٹونیو گوتریس کو تو ننگی ننگی گالیاں دی. انٹونیو گوتریس یونائیٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل ہے, مطلب وہ ٹھیک ہے کہ آپ کا ملک ہے, آپ اسے نہ آنے دیں. وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ کے اوپر کالا دھبا ہے. یہ کالا دھبا ہے, یہ ڈپلومیٹک زبان کا لیول ذرا چیک کریں. اور وہ پوری یو این کے لیے کہتے ہیں کہ اینٹی سیمیٹک ہے نا. ویسے ہاں, ویسے اگر اسرائیل آپ کو کالا دھبا بولے نا, آپ اس سٹیٹمنٹ کا ایک پرنٹ آؤٹ لے کے ایک بیج بنا کے نا یہاں پر پہن کے لگائیں, یا مطلب ماتھے پر پہنے کے اسرائیل مجھے کالا دھبا بولتی ہے, آ کے میرے سے ہاتھ ملاؤ. I must be doing something right. اچھا اسپیکنگ آف وچ, اگر گلوبل امپیکٹ کی ہم بات کریں تو ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی شاکنگ بات, حیران کن بات نہیں ہے کہ تیل کی قیمت اوپر گئی ہے. یو ایس اسٹاک مارکیٹ میں لیکن بڑا مزیدار سین ہوا ہے کہ ویسے اسٹاک مارکیٹ نیچے ہے, لیکن جتنے بھی ڈیفنس کمپنیاں ہیں, ریتھیون, بوئنگ وغیرہ, شوٹ مار کے اوپر جا رہی ہیں. تو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس امریکہ کا ریوارڈ کرتا ہے اس کو کہ ٹھیکے دو. وہ تو قائم ہی صرف جنگ پر ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ امریکن قانون میں جو کانگریس مین ہیں نا, ان کو اجازت ہے کہ آپ ڈیفنس کمپنیز کے سٹاکس کی اونرشپ ہو سکتی ہے. تو جب ایک سیاستدان کو پتہ ہے کہ یار کسی اور ملک میں ہم جیسے کوئی 2 لاکھ 3 لاکھ کالوں کو مارنے کے سے آپ کی اسٹاک پورٹ فولیو میں 4% کا اضافہ ہو سکتا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے, اسی لیے تو اتنی تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں نتنیاہو کے لیے. تو یہ سیگمنٹ ختم کرنے سے پہلے میں وہ کہوں کہ اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں. بالکل کیا کہہ سکتے ہیں, اور اس بار یہ بات درست بھی ہے. ویسے ہمیں جب بھی ہم جنگ کور کرتے ہیں, آپ نے بھی کتنی جنگیں کور کی ہیں, عراق وغیرہ آپ نے کور کیا, افغانستان ہم نے دیکھا, یہ سمجھا جاتا ہے کہ میڈیا اس کو سینسیشنلائز کرتا ہے, سنسنی پھیلاتا ہے, ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے کہ جب حملے ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس فیکٹس کلیئر ہیں نہیں, لیکن جیسے سب کہہ رہے ہیں کہ امیوننٹ ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے, جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں, تو ہم صرف وہ آپ تک پہنچا ہی سکتے ہیں بغیر مرچ مسالہ لگائے. ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہمارے ملک کے اندر کیا چل رہا ہے توہین مذہب کے حوالے سے. پاکستان میں توہین مذہب کے نام پر جلاؤ, گھراؤ, تشدد, قتل کی دھمکیاں, یہ کیسز جو ہیں یہ آئے دن ہم رپورٹ کرتے رہتے ہیں. ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ توہین مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک ریکٹ کے طور پر, ایک دھندے کے طور پر, جس میں کچھ لوگ شامل ہیں, وہ نشانہ بناتے ہیں سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے, اور پھر جن نوجوانوں کو نشانہ بناتے ہیں ان سے وہ ایکسٹورشن کی بھی کوشش کرتے ہیں. جب وہ نہیں ہوتا تو پھر انہیں جیل بھیج دیا جاتا ہے. یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا, کوئی رینڈم انسان اس کی بات نہیں کر رہا. یہ رپورٹ ہے پنجاب کے اسپیشل برانچ کی, جو کہ اس سال جنوری میں سامنے آئی. جنوری کے بعد سے اب تک, اب ہم اکتوبر میں داخل ہو چکے ہیں, کارروائی اس پہ کوئی نہیں ہوئی. اور اس رپورٹ کے مطابق کوئی 400 لوگ ایسے ہیں یا کیسز ایسے ہیں جن پر یہ الزامات لگائے گئے. اس میں ایف آئی اے کے اہلکار مبینہ طور پہ شامل ہیں, کچھ وکلاء ہیں, اور کچھ جو ریکٹیئرز ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہیں. نتیجتاً یہ ہے کہ یہ جو 400 لوگ ٹارگٹ ہوئے ہیں, ان میں سے اب کافی سارے جو ہیں, کوئی کراچی سینٹرل جیل میں پڑا سڑ رہا ہے, کوئی کوٹ لکھپت جیل میں ہے, کوئی لاہور کے کیمپ جیل میں ہے, اور کوئی اڈیالہ جیل میں بھی ہیں. تو جو گروہ سامنے آیا ہے اس کا نام ہے بلاسفمی بزنس گروہ.
یہ اس کا طریقہ واردات کیا ہے، کس طرح سے لوگوں کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں؟ آج اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب میں جو لوگ ٹارگٹ ہوئے ہیں ان کے عزیز و اقارب، ان کے والدین نے ایک پریس کانفرنس کی. ان میں ایک صاحب شامل تھے اور انہوں نے پھر کیمرے پہ یہ بتایا کہ یہ سارا معاملہ چل کیسے رہا ہے. اس کو اس طریقے سے پھنسایا گیا کہ 12 جون 2023 کو ایک لڑکی اسے میسج کرتی ہے اور واٹس ایپ پہ کال کرتی ہے اور وہ اس کو اپنا نام ایمان فاطمہ بتا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ میرے لیے کوئی جاب دیکھیں. اور بیٹے نے پوچھا جی آپ کو نمبر کہاں سے ملا، تو اس نے کہا جی رینڈم ہی مل گیا لیکن اچھی جگہ مل گیا. اس کے بعد اس نے اس سے بات چیت شروع کی اور وہ کہہ رہی ہے کہ جی مجھے جاب چاہیے، میں نے ایم فل کیا ہوا ہے، غریب گھرانے سے میرا تعلق ہے. اور دن کوئی 8-10 دن جو ہے وہ میرے بیٹے کے ساتھ اس نے اسلام آباد رکھی، جبکہ بیٹا بار بار اسے کہہ رہا تھا کہ یہاں جس ادارے میں ہوں یہاں پہ کوئی جاب وغیرہ نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی لڑکی اس سے رابطے میں تھی. پھر اس نے ایک دن 22 جون 2023 کو صبح 8 بجے اس کو تصویریں بھیج رہی ہے. تو اس نے جب تصویریں دیکھی تو اس نے کہا جی یہ کیا ہے، اور اس نے کافی اس کے ساتھ بدتمیزی کی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اس طرح کی چیزیں مجھے شیئر کر رہی ہو اور یہ غلط بات ہے اور غلط چیز ہے. تو لڑکی نے کہا جی میں نے نہیں بھیجی، میرا موبائل کسی نے ہیک کیا ہوگا کیونکہ میں اکیڈمی میں پڑھتی ہوں، تو وہاں پہ میرے جو اکیڈمی کے ٹیچر ہیں وہ اس چیز کو کر رہے ہوں گے یا کوئی بندہ کر رہا ہوگا، تو آپ مجھے اپنا تصویریں واپس بھیجیں میں ان کو دکھا سکوں. تو بیٹے نے کہا جی اپنی سینڈنگ آپشن چیک کریں، تو اس نے کہا جی وہ تو ٹوٹلی کلیئر ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. خیر اس نے بیٹے نے اس کو 2-3 تصویریں بھیج دی واپس، اور دوپہر کو 2 بجے ایف آئی اے نے جا کے اس کو اریسٹ کر لیا وہاں سے ایبٹ آباد اس کے سینٹر سے. تو وہ اسے بتا رہا ہے کہ جی ان کو بتا رہا تھا کہ جی یہ میری 10 دن کی ٹوٹل چیٹ ہے اور آپ اس کو چیک کریں اور اس میں یہ سب کچھ، لیکن خیر وہ نہیں مانے، وہ اس کو اٹھا کے لے آئے اور ادھر اسلام آباد G13 میں یہاں لا کے انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن وغیرہ کی اور پھر اس کو انہوں نے یہی والی توہین مذہب اور توہین رسالت لگا کے اس کو اڈیالہ جیل بھجوا دیا. اب سوال یہ ہے کہ صرف یہ ایک ہی گروپ ہے جو 35-40 لوگوں پر ہے مشتمل ہے، اور انہی لوگوں کو کیوں چیزیں نظر آتی ہیں، باقی لوگوں کو کیوں نہیں نظر آتی؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا یہ اسپیشل برانچ نے اس گروپ کے اوپر پوری ایک باقاعدہ رپورٹ ایشو کی کہ یہ ایک گروپ ہے جو لڑکیوں کے تھرو لڑکوں کو، معصوم لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں. اور طریقہ واردات جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے، جب ہم جیل میں گئے پتہ چلا وہاں پہ تقریباً اڈیالہ جیل میں 180 کے قریب بچے ہیں. تو ہر ایک بچے کے ساتھ جو طریقہ واردات ہے وہ صرف یہ ہے، لڑکیاں کالز کرتی ہیں یا میسیجز بھیجتی ہیں یا پھر وہ ان کو جاب کے لیے، بزنس کے لیے یا سپین بھجوانے کے چکروں میں ان کو بلاتی ہیں یا پھر فرینڈ شپ کے لیے. تو چونکہ پاکستان کے حالات جس طرح ہیں، لوگ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لڑکا جو ہے وہ پھنس جاتا ہے، ان کے چکر میں آ جاتا ہے. وہاں سے ساری کہانی شروع ہوتی ہے. دین پھر وہ ان کو اپنے گروپوں میں ایڈ کرتی ہیں، کر کے ان کو پھنسا کے اور ڈفرینٹ چیزیں ان کے نام پہ ڈال کے پھر ان کو کہتی ہیں جی وہ جب گروپ میں چیزیں کوئی شیئر کرتا ہے تو پھر اس کو بعد میں لڑکی پوچھتی ہے کہ جی آج گروپ میں کیا ہوا تھا آپ مجھے بتائیں گے. تو اب لڑکا جب بتاتا ہے کہ جی وہ ایسے کچھ بلاسفیمی سے ریلیٹڈ چیزیں آئی تھیں، تو لڑکی کہتی ہے جی آپ مجھے واپس بھیجیں تاکہ میں گروپ ایڈمن کو دکھاؤں اور اس چیز کو ہم لوگ ختم کروائیں. اب وہ لڑکا اس کو بھیج دیتا ہے. دین پھر اس کے بعد اس لڑکے کو گروپ سے ریموو کر کے، لیکن اس کی چیزیں جو آگے گروپوں میں شیئر ہوتی رہتی ہیں. اور پھر ایک دن آتا ہے وہ اس کو کہتی ہے جی آپ کا کام ہم نے کر دیا ہے تو آپ یہاں پہ آ جائیں، اور اس کو اریسٹ کروا کے ٹارچر کر کے ہر 3rd ڈگری جو ہے وہ ان پہ یوز کی جاتی ہے بچوں پہ. اور انہی کے ٹارچر کی وجہ سے 5 بچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جن میں سے ایک اڈیالہ میں ہے، 2 لاہور میں ہے، 1 کراچی میں. تو کل ملا کے 5 بچے ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے ابھی تک ان کے ٹارچر کی وجہ سے. تو اب سوال یہی پھر مڑ کے یہی آتا ہے کہ یہ صرف ایک مخصوص گروپ کو ہی کیوں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں، اپنا ایک بزنس بنایا ہوا اور اس بزنس کے تھرو یہ سب کچھ کر رہا ہے. بہت شکریہ. تو یہ ہے طریقہ واردات. جن پیرنٹس نے اور عزیز و اقارب نے آج پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، ان میں فریہ رفیق بھی شامل ہیں. ان کے چھوٹے بھائی بھی اس وقت جیل میں ہیں اسی قسم کے الزام کے تحت، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن ڈالی ہے کہ سرکار کیا کر رہی ہے اس بارے میں. ہم نے بھی ان سے یہی پوچھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، پریس کانفرنس کا آج کیا مقصد تھا؟ جی ہمارا جو عدالت عالیہ ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ ہے، اس سے بس یہ درخواست ہے کہ ہمارے بچوں کو انصاف دلایا جائے، ان کو آزادی دی جائے اور ان کی ریہیبلیٹیشن اور سوشل پروٹیکشن کے لیے کام کیا جائے.
یہ دھرتی ماں ہوتی ہے، اس مدر لینڈ کی ذمہ داری ہے کہ اس گروپ کو ایکسپوز کرے جو اس طرح کے کاروبار اور گھناؤنی جرائم میں ملوث ہے. اور ہمارا جو عدالت عالیہ ہے اس سے تقاضا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی جائے جو اس معاملے کی تحقیقات کرے اور اس گروپ کو بے نقاب کرے. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سائبر اسپیس کو سیکیور بنایا جا سکے تاکہ یہ جو آن گوئنگ فالز میکینزم ہے اریسٹ کرنے کا، ٹارچر کرنے کا، ٹریپ کرنے کا، امپریزنمنٹ کا، اس کو روکا جا سکے. جی دیکھیں، دو تین چیزیں جو بڑی حیرتناک ہیں. ایک تو یہ اس سال جنوری میں رپورٹ پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ کی ذوالفقار حمید AIG اسپیشل برانچ نے جو ہے یہ رپورٹ جاری کی. اس میں گروہ کی پوری ڈیٹیلز ہیں، لوگ پڑھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی وہ رپورٹ گھوم رہی ہے. اس میں اس گروپ کے نام ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں کہ جن پہ پولیس چاہے تو 1 منٹ میں ہاتھ ڈال سکتی ہے، وہ اس کے ڈانڈے FIA کے جو کانٹریکٹ کے ملازمین ہیں ان کے نام بھی شامل ہیں، اس گروہ کے نام بھی شامل ہیں. ایون ٹارچر جہاں کیا جاتا ہے وہ ایڈریسز بھی اس رپورٹ میں شامل ہیں. اس کے باوجود اگر ریاست سٹیپ نہیں لے رہی، 8 مہینے 9 مہینے گزرنے کے بعد، اور وہ بچے اس گروہ کی وجہ سے 400-450 بچے جو ہیں جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جن کے فیوچر کے تو آپ چھوڑ دیں نا کہ وہ تو ختم ہو گئے. تو یہ اب اچھا مزے کی بات ہے کہ یہ کس سے پھر فریاد کریں؟ اسی ریاست کے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ ریکٹ چلا رہے ہیں اور وہی ریاست جو ہے وہ مصعب صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ PTA نے جو اشتہار دیا تھا میرا خیال ہے اس سال، جب وہ خود انوائٹ کر رہے ہیں کہ، اور انہوں نے جو اپنا آخری پوائنٹ دیا کہ سوشل میڈیا کو جو ہے اس طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ جس طرح PTA کا اشتہار آیا تھا کہ جی آپ نے کہیں پہ بھی کچھ دیکھا ہو تو ہمیں فوراً بھیجیں، ہم خود ہی کارروائی کریں گے. مطلب دیکھیں ایک بات سب کوئی مانے گا کہ کوئی بھی جان بوجھ کر کسی بھی چاہے پیغمبر ہو یا مذہب ہو اس کی توہین کیوں کرے گا؟ انلیس کہ آپ کو پھنسانا ہے، آپ کی جعلی ID بنانی ہے اور آپ پہ کوئی فتویٰ لگانا ہے تو پھر لوگ یہ کرتے ہیں، یا ایکسٹورشن کے لیے جس طرح ابھی یہ سامنے آ رہا ہے. تو ان کی جو آج پریس کانفرنس تھی، یہ بھی ہمارا ملک ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کسی نے دکھائی ہوگی، لیکن یہ ایک بہت ہی خطرناک رجحان ہے جو گھوم کر پورے ہر ایک کو لپیٹ میں ہے، اور اس لیے اس کو دیکھنے کی یہ کتنا خطرناک ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ فوٹیج دیکھیں نا، جو باہر پریس کلب کے باہر جو والدین الواقعین ہیں انہوں نے بھی اگر فوٹیج چلا دیں ایک سیکنڈ، وہاں پہ پروٹیسٹ کی، تو پیچھے آپ کو ایک یہ جو لڑکی نظر آ رہی ہے، ایک لڑکی کی شکل، یہ بیچ بالکل بیچ میں، یہ فاطمہ جہانگیر ہیں. ان کو بھی اس چیز میں پھنسایا گیا تھا اور پھر یہ جیل میں قتل ہو گئی. یہ معاملہ اتنا سیریس. ہاں صرف لڑکے نہیں ہیں، لڑکیوں کو بھی جو ہے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. لڑکے نہیں ہیں، میرے پاس یہاں کہیں نہ کہیں اعداد و شمار بھی ہیں جی، لیکن یہ کہ بیشتر، ہاں زیادہ تر لڑکے ہیں لیکن اس میں لڑکیاں بھی ہیں. اور سارے مسلمان ہیں. ہاں سب 99% مسلمان ہیں. پور لوور مڈل کلاس جن کے پاس، ان کو پتہ ہے کہ اتنی پہنچ نہیں ہوتی، وہ FIA بٹھائے گی، کچھ 5 لاکھ روپے نکال لو ان سے کام ہو جائے گا. اور تقریباً سب غریب یا لوور مڈل کلاس کے. تو FIA ہے محسن نقوی صاحب کے ماتحت، PCB. ہاں دیکھیں ان کی طرف توجہ PCB پہ زیادہ ہے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو بات کریں گے عمل ایکٹ کی، جو کہ قانون سندھ میں پاس ہوا، اس سے یہاں پہ کیا فرق پڑا ہے. عمل کے والدین ہمارے ساتھ ہوں گے، اس پہ ہم بات کریں گے. ویلکم بیک. اور شہروں کا تو مجھے اس طرح سے نہیں معلوم، لیکن جو لوگ بھی کراچی میں رہتے ہیں 2-2.5 کروڑ، وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کسی سگنل پہ رکنا اور پھر ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جانا یہ کوئی اب غیر معمولی بات نہیں ہے. پچھلے 10-15 سال سے ہم سب اس کے عادی ہیں. ایسا ہی ایک دن تھا 13 اگست 2018 کا. ایک والد والدہ اور ان کی 2 بچیاں اپنی گاڑی میں جا رہے تھے، سگنل پہ رکے. اچانک لٹیرے آئے، انہوں نے ناک کیا اور کہا جی جو بھی ہیں نکال کے دے دو. تو والد نے نکال کے دے دیا. پھر اچانک سے فائرنگ شروع ہو گئی. تو پتہ چلا کہ جو موقع پہ پولیس موجود تھی اس نے شاید دیکھ لیا تھا ڈاکوؤں کو، تو ان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا. اور اس میں ہوا یہ کہ اسی گاڑی میں 2 چھوٹی بچیاں تھیں
ایک تھیں عمل اور ایک تھیں عنایا. تو عمل جو ہے اسے گولی لگ گئی, تو والدین جو ہیں ظاہر ہے وہ پریشان ہو کے وہ ہاسپٹل کی طرف انہوں نے گاڑی دوڑا دی, اور نیشنل میڈیکل سینٹر ہے یہاں پہ, وہاں انہیں لے گئے. تو وہاں ایمرجنسی میں لے گئے. پھر انہوں نے کچھ دیر کے بعد کہا کہ یہاں شاید ہم نہیں رکھ سکتے, آپ کہیں آغا خان یا جناح جو بڑے ہاسپٹل ہیں وہاں لے کے چلے جائیں. خیر انہوں نے کہا کہ اچھا تو ایمبولینس دے دے. تو انہوں نے کہا جی ایمبولینس نہیں ہے ہمارے پاس. تو پھر انہوں نے امن فاؤنڈیشن کی جو ایمبولینس ہے سروس کو فون کیا. انہوں نے کہا جی ہم بیڈ کا انتظام کر لیں, پھر آپ کے جو ہے زخمی اس کو لے جائیں گے. اس میں اتنی دیر ہو گئی, ایمبولینس آئی یا نہیں آئی, اس سے پہلے جو ہے بچی اس کا وہاں پہ انتقال ہو گیا. اور اس انتقال سے پہلے والدین نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنی گاڑی میں انہیں لے جاتے ہیں, لیکن ایمبیو بیگ اور ٹیوب دے دیں تاکہ وہاں تک جاتے جاتے یہ بچی زندہ رہ سکے. ہاسپٹل نے اس سے بھی انکار کر دیا, ٹرین نرس دینے سے بھی انکار کر دیا, اور اس بنیاد پہ وہ بچی جو ہے وہ خالق حقیقی سے جا ملی. اعصاب حیرت انگیز تھے ان والدین کے. بچی کی جو والدہ تھیں بینش, انہوں نے 3 دن بعد اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا اور کہا کہ یہ سسٹم اس طرح چل رہا ہے یہاں پہ. سپریم کورٹ کی یہاں نظر پڑ گئی ہوگی, اس نے از خود نوٹس لے لیا اس واقعے کے 5 دن بعد, اور سب کو طلب کر لیا. ایک تحقیقاتی کمیٹی بن گئی, اور اس کمیٹی کی جو سفارشات تھیں اس کی روشنی میں حکومت سندھ کو بھی انہوں نے فریق بنایا. تو حکومت سندھ نے یہ کیا کہ آئندہ جو گنجان آباد علاقے ہیں وہاں جو پولیس ہے وہ ایس ایم جیز استعمال نہیں کرے گی, چھوٹے جو ہتھیار ہیں ان سے وہ مسلح کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو 2 ذمہ دار کانسٹیبلز ہیں ان کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا. کمپنسیشن عدالت نے طے کیا کہ کمپنسیشن کی آدھی رقم جو ہے وہ ٹرسٹ کو جائے گی. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ اس فیصلے کی روشنی میں سندھ انجرڈ پرسنز کمپلسری میڈیکل ٹریٹمنٹ ایکٹ 2019 جسے عمل ایکٹ کہتے ہیں وہ بھی بنا, اور اس کے ذریعے پورے صوبے کے سرکاری اور نجی جتنے بھی ہاسپٹل ہیں انہیں پابند کیا گیا کہ کوئی بھی زخمی جب آپ کے یہاں لایا جائے تو بغیر رقم کے تقاضے کے فوری طور پہ اس کی جان بچانے کے لیے جو بھی علاج ہے وہ پورا کیا جائے, اور اگر کوئی لاگت کا مسئلہ ہے تو حکومت سندھ وہ لاگت پوری کرے گی. یہ قانون نافذ ہو گیا, اور اس دوران جو بچی کے والدین ہیں عمر عادل اور بینش عمر, راہ عمل ٹرسٹ انہوں نے بنایا کہ ہم جو ہوا ہے کاش کسی اور کے ساتھ نہ ہو. ہم نے انہیں 6 برس پہلے بھی زحمت دی تھی اور آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو فار جوائننگ اس. ان 6 برس میں کیا ہوا, ذرا سفر تھوڑا سا بریفلی بتا دیں. پہلے 6 برس گزر گئے. پہلے تو یہ بھی نہیں اندازہ ہوتا ہے کس طرح سے گزرا ہے, بٹ ان 6 سالوں میں ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ اسٹیپ آفٹر اسٹیپ جو سسٹم کے فلاز تھے وہ سامنے آتے رہے جی, اور ہمارا یہاں ہونا ہی ایک سسٹم کے منہ پہ میں کہتا ہوں ایک تماچا ہے, کیونکہ ہم کھڑے ہوئے ہیں لا کو پش کر رہے ہیں, ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ٹرسٹ بنا رہے ہیں, ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ایمرجنسی سروسز کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمیں ہونا نہیں چاہیے تھا. سو اٹ از آلویز ڈیفیکلٹ ٹو کم ٹاک اباؤٹ اٹ, آلویز ڈیفیکلٹ ٹو فیس پیپل, بٹ دا تھنگ از کہ جب کوئی نہیں کر رہا تو شاید پھر ہمیں ہی کرنا ہے. سو ان شارٹ 6 برس میں یہ ہو رہا ہے. ہم نے کافی سارے ہاسپٹل کے ساتھ مل کے, کافی سارے ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے کام کیا. ایک جو یہ لا بنی, جو اب ایکٹ ہو گیا ہے, اس کے رولز پہ ڈیٹیل میں کام ہوا. سندھ گورنمنٹ کو کافی سارے پلانز پریزنٹ کیے گئے. کچھ انہوں نے اپنی طرف سے ہمیں چیزیں شیئر کریں کہ شہر کی اس طرح سے جیو میپنگ کر لیں کہ کہاں کہاں ہاٹ سپاٹس ہیں جہاں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, اور وہاں کیا ہاسپٹل موجود ہیں کہ نہیں, اور اگر موجود ہیں تو کیا ان کی فیسلٹیز اس سٹینڈرڈ کی ایمرجنسی کیسز اور ٹراما کیسز ادھر جائے جائیں, اور اگر نہیں ہیں کیا ان کو اپلفٹ کرنا چاہیے.
یا اگر وہ نہیں ہو سکتے تو ان کی جگہ کوئی اور فیسلٹی گورنمنٹ کھڑی کرے. تو اس طرح کی چیزوں پہ بات بہت ہوئی ہے, لیکن جو سال کا پورا پیٹرن ہے کہ سم ٹائمز اٹس انفلیشن, سم ٹائمز اٹس فلڈ, سم ٹائمز اٹس پولیٹیکل چینجز, کہ وہ چیزیں کہیں سائڈ لائن ہو جاتی ہیں. بٹ مطلب ایکٹ تو بن گیا, اس پہ عمل درآمد پریکٹیکلی آپ نے کیا دیکھا ایز اے ٹرسٹ کہ ہو رہا تھا, ہوا ہے, کیا ہے اس کی سچویشن؟ دیکھیں اس ایکٹ کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ تو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ ایکٹ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ہمیں پرائیویٹلی کچھ انسٹنسز میں جگہ جگہ لوگوں نے بتایا کہ ہم تو پرائیویٹ ہاسپٹل کے ایمرجنسی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں, انہوں نے ہمیں خود بتایا کہ میں تو روزانہ سینکڑوں کیسز جو ہے سائن آف کرتا ہوں عمل عمر ایکٹ کے اوپر, کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے جہاں وہ ہاسپٹل ہے کہ جہاں ٹریفک ایکسیڈنٹس کافی ہوتے ہیں اینڈ دے ہیو اے لاٹ آف واک ان. تو وہ پھر انہوں نے پرسنلی آ کے اپروچ کر کے, خاص میں جانتی نہیں تھی ان کو, انہوں نے مجھے جب ان کو پتہ چلا کہ میں کون ہوں تو وہ آئے, انہوں نے آ کے بات کری اور انہوں نے بتایا کس طرح سے ہوتا ہے. تو اس سے پھر ہمت حوصلہ بڑھتا ہے کہ جہاں پر ایکٹ آ جاتا ہے یا جہاں پر لیگل میٹر سیٹ ہو چکا ہے تو پھر وہاں پر ڈاکٹرز کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور ادارے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, اور جن کی انٹینشن ہوتی ہے وہ پھر وہ پورا بھی کرتے ہیں, اور جہاں انٹینشن کی کمی ہوتی ہے وہاں پر پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور پھر ان کو پھر کیا کہہ سکتے ہیں, وہ تو پھر اللہ میاں ہی پوچھیں گے, ہم کیا پوچھ سکتے ہیں. بٹ یہ کہ یہ ذمہ داری تو حکومت کی ہی بنتی ہے, سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فالو اپ کرے. انفیکٹ ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں ان کی طرف سے جا رہی ہیں ریمائنڈر ٹو دا ہاسپٹلز. یہ پرائیویٹ اور پبلک دونوں ہاسپٹلز کی بات ہو رہی ہے. لیکن چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ جو ٹرسٹ آپ نے قائم کی ہے اس کا کیا فوکس ہے, اس کا کیا مقصد ہے. کراچی شہر میں جو چھینا جھپٹی کی وارداتیں ہوتی ہیں ان میں ظاہر ہے کہ اضافہ ہوا ہے. اکثر ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ جو زخمی ہیں وہ ہسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ جاتے ہیں, اور جب ہسپتال پہنچتے بھی ہیں تو انہیں کبھی کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. ہمارے ساتھ بینش عمر ہیں, عمر عادل ہیں. ہم عمل ایکٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ سندھ میں جو یہ ایکٹ نافذ ہوا تو اس کا فرق کیا پڑا ہے. میں آپ دونوں سے بھی یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, ابھی جب وسعت پورا یہ ریکال کر رہے تھے, ظاہر ہے کہ ایز پیرنٹس آپ کے لیے تو یہ بہت بھاری ہے. جس زمانے میں میرے کولیگز نے یہ کور کیا ہے, میں اس وقت یہاں پہ نہیں تھا, لیکن جب ان کو صرف سنتے ہوئے ہی مجھے اس کا اندازہ ہوا کہ یہ گریف کتنی زیادہ ہے. لیکن آپ پہ ایک ایگزامپل ہیں کہ آپ نے اپنی گریف کو, اس ٹریجڈی کو آپ نے یوز کیا ایز این انسپریشن کہ باقی لوگوں کے ساتھ یہ نہ ہو. لیکن کراچی میں وارداتیں چل رہی ہیں, لوگ آج بھی جو ہے ان کی زندگیاں جا رہی ہیں, تو جو باقی لوگ افیکٹڈ ہیں وہ آپ سے جڑتے گئے ہیں یا آپ اپنے آپ کو ریلیٹیولی تنہا پاتے ہیں اس اسٹرگل میں؟ نہیں, آئی تھنک لوگوں کا سینٹیمنٹ جو ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں بہت کیسز ہوتے ہیں کہ لوگ اپروچ بھی کرتے ہیں, اب تک میسیجز کرتے ہیں, ان باکس کرتے ہیں, ملتے ہیں تو بات کرتے ہیں. ہم نے یہ جو ٹرسٹ کا انیشیٹو لیا تھا وہ بھی اسی نظریے سے لیا تھا کہ ہم اکیلے صرف میں اور عمر ایز پیرنٹس آف عمل یہ چیز نہ آگے لے کے جائیں, بلکہ ایک ایسا آرگنائزیشن بنائیں جو کہ باقی شہریوں کو بھی اونرشپ لے سکیں, جو اور اس کے بنا پر ہم نے پھر یہ ٹرسٹ بنایا. تو ہمارے ساتھ کافی سویلینز جو ہیں, جو ہمارے جاننے والے بھی ہیں, نہیں بھی جاننے والے لوگ ہیں, جو ضرور ساتھ دینے کی پرومس ضرور کرتے ہیں. اینڈ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ان کو ہمارے کام کے بارے میں اور ہماری جیسی اور بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کے کام کے بارے میں معلوم چلے گا, ہمارا شہر اور ملک تو چلی فلانتھروپی پہ رہا ہے. تو اب تک جو بھی بہتر کام ہوتا ہے وہ کوئی فلانتھروپسٹ ہی ہے جس نے وہ کام کیا ہے, وہ اسی طرح سے ہوا ہے. تو یہ بھی آئی تھنک ٹراما کیئر کی امپروومنٹ مجھے لگتا ہے کہ وہ گورنمنٹ لیول پہ تو جو ہونی ہے سو ہونی ہے, لیکن شاید اس کو سویلینز اسی طریقے سے پوچھ کریں. تو راہ عمل ٹرسٹ کے بارے میں ہمیں بتائیں, آپ نے بات کی کہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں کیا ہیں یہ ایکٹیویٹیز؟ لیکن سب سے پہلے تو ہمارا جو سب سے پہلا مشن ہے وہ ایڈوکیسی ہے. ٹھیک ہے. تو حکومت کے ساتھ ایڈوکیٹ کرنا کہ چینجز جو ایک تو عمل ایکٹ کے تھرو آ گئے, اس کے علاوہ بھی اگر آگے ہمیں کچھ نظر آتا ہے تو ہمارا
سب سے بڑا ایک یہ مشن ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ لیزون کرتے رہیں. اس کے علاوہ جو سیکنڈ وہ ہے وہ ایک پبلک لیول پہ اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ہمارا کام ہے, کیونکہ ہمارا اصل میں ہم لوگ رہتے بالکل ببل کے اندر ہے, اور جیسے جیسے یہ سوشل میڈیا اور یہ سب چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, سب کوئی اپنے 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بس اسی کے اندر بند ہے. تو ہماری اگر آپ ویب سائٹ پہ بھی دیکھیں, ہمارے انسٹاگرام پیج پہ بھی دیکھیں, اور ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ہم زیادہ تر لوگوں کو بات کرتے ہیں کہ اپنے ارد گرد کے بارے میں اویئر ہوں. آپ کی فرسٹ ایڈ کو ہم بہت پش کرتے ہیں, کیونکہ اگر ہماری حکومت اور ہمارا شہر اتنا ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے اور یہاں پر پیرامیڈکس اور ایمبولینسز کی کمی ہے, تو اگر ہم ایز سویلینز نان میڈیکل پروفیشنلز بھی اگر ٹریننگ لیتے ہیں جا کے فرسٹ ایڈ کی, تو کبھی نہ کبھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں, اپنی مدد کر سکتے ہیں, اپنے ارد گرد. آپ باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں فرسٹ ایڈ؟ ہم بھی کرواتے ہیں فرسٹ ایڈ کی. اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں, کیونکہ ہم دونوں بائی پروفیشن فلم میکرز, ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ ایسے ویڈیوز یا اس میڈیا کو یوز کرتے ہوئے ایسی میسیجنگ نکالیں جو کہ شہر بھر ملک بھر میں پہنچے, جو کہ آپ کو بیسک دے فرسٹ ایڈ کے بارے میں بھی اور ایمرجنسی پروٹوکول کے بارے میں بھی, جو کہ ہم لوگ بالکل نہیں سوچتے. اچھا بینش, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, یہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے کراچی میں جو آپ جا رہے ہیں, کہ اگر میرے سامنے کوئی زخمی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا شوٹنگ ہو گئی, میں اسے لے کے جا رہا ہوں ہسپتال کہہ رہا ہے نہیں جی میڈیکو لیگل ہوگا, یہ ہوگا, ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے, فلاں ہاسپٹل جائیں. میں انہیں کہوں کہ جی یہ عمل ایکٹ ہے, یہ پاس ہوا ہے, یہ لا آف دا لینڈ ہے, بالکل, تو کہنا ہے پریویل اپون دیم کہ نہیں آپ نے کرنا ہے, پہلے ٹریٹمنٹ کرنا ہے, باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے. ایبسلیوٹلی. اگر ایک پرائیویٹ ہسپتال بھی ہو, پبلک ہسپتال بھی ہو, اگر اس کے پاس ایک واک ان ایمرجنسی ہے اور 50 بستر سے بڑی فیسلٹی ہے, تو وہ باؤنڈ ہے کہ وہ واک ان ٹراما کو ہینڈل کرے گا. وہ چاہے ایکسیڈنٹ, پیشنٹ کو اسٹیبل کرنا اس کی ذمہ داری پڑتی ہے. اگر پیشنٹ اسٹیبل ہو جاتا ہے, اس کے بعد اگر پیشنٹ کو ٹرانسفر کرنا ہے, وہ کسی گورنمنٹ ہسپتال میں کرنا ہے یا آپ کو کسی پرائیویٹ ہسپتال میں کسی اور جگہ لے کے جانا ہے, وہ ایک سٹیج 2 ہوتی ہے. لیکن اسٹیبلائز کرنا, دیٹ از دا فرسٹ رسپانسبلٹی, اینڈ ایوری ہاسپٹل ود اے واک ان ایمرجنسی از باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ. اچھا, اب ایک پھر کیپیسٹی کا ایشو آتا ہے, اور یہ میں خود بھی اس چیز سے گزرا ہوں کہ میں ایک اپنے ریلیٹیو کو لے جا رہا تھا, تو ایک ہسپتال لے گئے, وہ کہہ رہے کہ جی ہمارے پاس تو فیسلٹیز ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ چاہیں یا نہ چاہیں وہ ایک الگ بات ہے, ان کے پاس فیسلٹی ہی نہیں ہے. عمر کچھ بتا رہے تھے کہ اگر اس کیس میں آپ ایسا کچھ ہو, کوئی ایکسیڈنٹ کا کیس ہو, شوٹنگ وکٹم ہو, وٹ ایور, آپ جائیں اور ہاسپٹل کہیں کہ جی ہمارے پاس تو یہ فیسلٹی ہے, تو اس کے ہاسپٹل کا اسٹیٹس بھی ہٹایا جا سکتا ہے ایز پر لا. یس, قانون اس کا اسٹیٹس ہٹایا جا سکتا ہے, بیکاز اگر فیسلٹی نہیں ہے تو دے کانٹ ہیو اے واک ان ایمرجنسی. تو پھر آپ کا ہسپتال اپنے آپ ہسپتال نہیں کہہ سکتے, دس از لا. اب یہی وجہ ہے کہ جب تک یہ لا سب کو پتہ نہیں ہوگی, جیسے اب بیسک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ سیٹ بیلٹ لگانی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ لگانی ہے, سب کو پتہ ہے, غلطی ہوتی ہے نہیں لگاتے یا سگنل پہ رکنا ہے. تو وی وانٹ کہ جو عمل عمر ایکٹ ہے اس کے جو رولز ہیں, جو لاز ہیں, سب کو اس طرح سے پتہ ہونے چاہیے. ہم نے گورنمنٹ سے بھی بہت ریکویسٹ کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ ہاسپٹلز کے باہر جس طرح نوٹس بورڈ ہوتا ہے اس طرح سے لگا دیں, تاکہ آتے جاتے لوگوں کو, اسٹاف کو بھی پتہ ہو, پیشنٹس کو بھی پتہ ہو, اور ان کے فیملیز کو, ان کے اٹینڈنٹس کو بھی پتہ ہو کہ لا کیا کہتی ہے. اور بلکہ اگر حکومت نہیں لگاتی تو ہمارا یہ بھی پروپوزل ہے کہ ہمیں اجازت دیں, ہم لگا دیتے ہیں. ایز اے ٹرسٹ ہم جمع کریں گے اپنے پیسے, پرنٹ کرائیں گے اور جا کے ہر جگہ لگا دیں گے, تاکہ لوگوں کو پتہ ہو اپنی رائٹ کا, اور وہ سامنے ڈاکٹر کو بھی ریمائنڈر مل رہا ہو, لوگوں کو بھی ریمائنڈر مل رہا ہو, سب کو پتہ ہو کہ ہم یہاں پر کس چیز سے باؤنڈ ہیں. جس زمانے میں یہ لا پاس ہوا ہے, مجھے یہ یاد ہے کہ کافی لوگوں نے سراہا کہ سندھ گورنمنٹ نے بھی بہت پرو ایکٹیولی انگیج کیا, لا بھی پاس کرایا. ابھی آپ کا جو انگیجمنٹ ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ, وہ اسی لیول پر ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ انٹرسٹ کم ہوا ہے, یا ان کا فوکس ہٹ گیا ہے اس سے؟ دیکھیں, فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی جو بھی کہیں, آئی تھنک رات جاتی ہے اور بات چلی جاتی ہے, روزانہ کے کوئی نیا مسئلہ آ جاتا ہے. آبویسلی وہ والی لیول آف کمٹمنٹ نہ حکومت کی رہی ہے. ہم چاہے جتنا بھی پش کر لیں, وہ آئی تھنک گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ بھی چینج ہو جاتے ہیں اور وہ ادارے کے لوگ بھی بدلتے جاتے ہیں. لیکن مجھے یہ ضرور یقین ہے کہ ہم جیسے پچھلی حکومت میں عذرا پٹو جب تھیں, تو ہم ان کے پاس اپنا پروپوزل ابھی بھی وہی ہیں, بیچ میں وہ موو ہو گئی تھی, اب دوبارہ واپس آ گئی ہوں گے, آئی ایم ناٹ شیور. ہارڈ ٹو کیپ ٹریک, اٹس ہارڈ ٹو کیپ ٹریک, ایگزیکٹلی. تو ہم لوگ ان کے پاس گئے اور اس وقت ہم نے یہی بات کری کہ جو ٹرشری سیکنڈری ہاسپٹلز ہیں
کراچی میں جیسے قطر ہاسپٹل ہو گیا یا نیو کراچی والا ہاسپٹل ہے, وہاں کی ایمرجنسیز کو اگر آپ اپلفٹ کر دیں گے تو چھوٹے موٹے کٹس, ابریشنز, وونڈس, فریکچرز کے لیے لوگ جناح نہیں جائیں گے اور وہ اوور ویلم نہیں ہوں گی ایمرجنسیز. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے بھی ہم نے ان سے بات کری تھی, کچھ پروپوزل بھی لے کے گئے تھے. تو ہماری تو کوشش ہے کہ ہم کرتے رہیں گے کچھ نہ کچھ. حکومت کے اوپر پریشر پڑے گا آئی تھنک میڈیا کا, تو یہ بات اگر ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے تو شاید وہ بھی اس کو ایکٹیولی زیادہ دیکھ لیں. آئی تھنک کووڈ کی وجہ سے بھی چیزیں کافی ہل گئی تھیں, بیکاز اٹ واز گوئنگ ان اے سرٹن ڈائریکشن ان 2020, بٹ وین دا کووڈ ہیپنڈ اور کمپلیٹلی ایوری تھنگ چینج, تو اس وقت پھر آئی تھنک دیٹ واز دا فرسٹ پرائرٹی ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا فرض کریں کہ کوئی, کیونکہ مجھے بھی ہمیشہ شوق رہا ہے کہ بندہ فرسٹ ایڈ سیکھے, اسکولز میں بھی سکھانی چاہیے. کوئی اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہے یا یہ ٹریننگ کرانا چاہے تو وہ کیسے کی جائے؟ ہماری ویب سائٹ کے اوپر آپ رجسٹر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. اگر آپ ویب سائٹ کا نام بتا دیں. www.raheamal.com. اچھا وہ اسکرین پہ بالکل, آپ اس کے اوپر رجسٹریشن بھی کر سکتے ہیں فار دا ورک شاپ. اس کے علاوہ ہمارا انسٹاگرام پیج ہے, ایک فون نمبر بھی ہے جو ہماری سوشلز پہ شیئر ہوا ہے, اس پہ کانٹیکٹ کر دیں, ای میل کر دیں, اور وی ول ایکٹیولی گیٹ بیک, بیکاز ہمارا تو یہ سب سے بڑا ایک مشن ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن. ہم زیادہ تر اسکولز میں بھی یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, ورک شاپس کر رہے ہیں, اینڈ سم اسکولز جو ہر طبقے کے اسکول میں کام ہو رہا ہے, انڈر پریولیج اسکولز میں بھی کام ہو رہا ہے. ہم خود ہی جا کے, تاکہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہر ایریا کے اپنے ہارڈ شپس ہیں, اپنے آبسٹیکلز ہیں. تو میں چیز کہنا چاہوں گا, ایک تو کہ اپولوجائز کہ یہ ساری چیزیں ایک بار دہرانی پڑ رہی ہیں آپ کو, لیکن ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا رائٹ کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں, جیسے کسی کے ہاسپٹل والے نے کہا تھا کہ جی میں اتنے کیسز پہ سائن اپ کرتی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اس ایکٹ کے پاس ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں ہمیں کتنے لوگوں کی جانیں بچی ہیں جو نہ کبھی آپ کو جانیں گے نہ کبھی آپ انہیں جانیں گے. اینڈ دیٹ از آئی تھنک سم تھنگ, اٹ از اے وے آف لائٹ ان دی ڈارکنیس. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمیں یہیں اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.